شیطان کا وسوسہ، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اتنی دعا تو مانگ چکا ہوں، ابھی تک تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی دعا مانگتے ہوئے یہ وسوسہ نہیں آتا سب کو؟ یا یہ مایوسی کی کیفیت نہیں آتی؟ میری تو نہیں سنی جا سکتی، معلوم نہیں وہ کون خوش قسمت ہے جن کی دعائیں سنی جاتی، اس لیے چلو کسی اور سے کہہ دیتے ہیں وہ میرے لیے دعا کر دے، اپنے لیے خود کیا کرنا۔ تو شیطان ہمیشہ دعا مانگنے کے عمل میں رخنا ڈالتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک اپنائیت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک تقرب کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کے قریب آ جاتا ہے، اور مانگتا انسان کس سے ہے؟ جس پر مان ہوتا ہے، جس پر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ دے گا، جس پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ میرا بہت خیر خواہ ہے، میرا بھلا کرنے والا ہے۔ انسان ہر ایک سے نہیں مانگ سکتا، ہر ایک کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے یہ ساری توقعات پوری ہو سکتی، اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جو انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکے۔ اس لیے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اس کو پسند ہے بندوں کا مانگنا۔ اچھا، یہ جو دعا ہے اس میں صرف کسی چیز کا براہ راست نام لے کر مانگنا ہی شامل نہیں، یعنی مانگنے کے طریقوں میں صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم کہ یا اللہ فلاں چیز مجھ کو دے دے۔ اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی براہ راست کسی خاص چیز کا سوال کرنا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ بندوں سے سوال کرنا برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہ ضرورت ہماری ہے اور ہمارے اس مانگنے کے عمل کو بھی عبادت کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک تعلق ہے نا، وہ وقت اس کی یاد میں گزرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر گزرتا ہے، اس لیے وہ وقت بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جیسے ہم سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک کہہ کے دعا مانگتے ہیں، یہ جتنی مسنون دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسألک برابر سوال کا لفظ ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سوال نہیں کیا جاتا، صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی جاتی ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے، مانگا کچھ بھی نہیں، بس اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا آپ رحم فرمائیے، کہا آپ تو سب سے بڑھ کے رحیم ہیں اور میری تکلیف آپ جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک سٹائل ہے۔ اسی طرح کوئی ذکر کر دینا، مثلا استغفار پڑھنا۔ اب استغفار پڑھنے والے کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں کہ اس کا ہر مسئلہ آسان ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ خیر اس میں تو بخشش کی طلب ہوتی ہے، ایک طلب کا انداز ہے، لیکن استغفار جو ہے وہ عام دعا سے ذرا مختلف ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنا، اس میں اپنے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ 10 رحمتیں فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک مانگنے کا انداز ہے۔ اب درود شریف پڑھنا جو ہے باعث برکت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور ایک طرح کی دعا بھی ہے۔ اسی طرح بعض اذکار کے آپ نے کتنے فائدے دیکھیں، صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ صرف ذکر ہے، اس میں آپ مانگ تو کچھ نہیں رہے، لیکن کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر نقصان دہ چیز کو مجھ سے دور کر دے، نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا یہ کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس سے تو کوئی دعا کی بات نہیں، یہ تو صرف اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے، ہم مانگے کچھ نہیں، بس صرف ذکر کرتے رہیں اس کا بیٹھ کے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے دوران آپ کیا پڑھتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ دعا تو نہیں، یہ تو ذکر ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن میں مشغول ہو کر
انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرنے لگتی، طالب علم کے لیے بہت سی مخلوق دعائیں کرتی. آپ مشغول ہو گئے کسی اور کام میں، خدمت خلق میں یا علم حاصل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق شروع ہو گئی آپ کے لیے دعائیں کرنا. عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں اگر آپ ایمان لا کر اچھے کام شروع کر دیں. تو اللہ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں، ڈائریکٹ مانگنا بھی اور مختلف عبادات کرنا بھی. اسی طرح وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے. ٹھیک ہے، نماز میں انسان بہت سی دعائیں پڑھتا ہے، لیکن اگر مشکل وقت میں انسان صبر کے ساتھ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کو سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا دعا مانگو، کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی کہ انسان منہ سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا، تو یہ نماز بھی کافی ہو جائے گی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. اور پکارنے کے کئی انداز ہیں. دل ہی دل میں پکارنا بھی آتا ہے، چپ کے پکارنا بھی آتا ہے، اونچی آواز سے پکارنا بھی آتا ہے، اکیلے پکارنا بھی آتا ہے، سب کے ساتھ مل کے دعا کرنا بھی آتا ہے. کوئی دعا مانگ رہا ہو تو آمین کہنے سے بھی بات بن جاتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گئی اور طواف کے بعد جہاں میں نفل پڑھ رہی تھی، تو نفل کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی دعا کرتی ہوں. اتنے میں ایک شخص عربی میں کوئی دعا مانگ رہا تھا. اتنی خوبصورت دعا تھی کہ میں نے ایسی دعا کسی سے نہیں کبھی سنی، اور میں نے صرف آمین کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا یا اللہ، میری تو نہ زبان میں اتنی بلاغت و فصاحت ہے، نہ مجھے اتنی باتیں آتی ہیں، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بس جو کچھ یہ مانگ رہا ہے مجھے بھی یہی دے دے. میں نے صرف آمین 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 کہنا شروع کر دیا. یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ ہم آمین کہہ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں دوسروں کی دعاؤں میں. تو اسی لیے دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا، کریم، خلاصہ، ساری عبادت کا اوپر کا حصہ. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر نماز میں بہت سی دعائیں ہیں. ہر موقع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. سویرے جو آنکھ کھلتی ہے، سویرے کے اگر آدھی رات کو بھی کھلتی ہے، اس کی بھی دعا ہے. اس وقت سے لے کر کوئی کام ایسا نہیں دین کا یا دنیا کا، اچھا یا برا، جس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا نہ موجود ہو. یعنی اتنا خوبصورت عمل ہے دعا مانگنا کہ جس کے لیے کسی خاص چیز کی قید بھی نہیں کہ کہیں بند کے بیٹھو تو ہی مانگو، کہیں پہنچو تو مانگو. نہیں، کہیں بھی مانگو، دن کو مانگو یا رات کو مانگو، کھڑے ہو کے مانگو یا بیٹھ کے مانگو، چلتے پھرتے مانگو یا چپ کے مانگو، منہ سے بولو بھی نہیں اور دل ہی دل میں مانگو تو بھی وہ سن لیتا ہے. کسی بھی طرح مانگ سکتے ہو، کہیں بھی کچھ بھی مانگ سکتے ہو. اس لیے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ربکم یہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، رب تو ساری مخلوق کا ہے. کافر کا رب بھی وہی ہے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے. اس لیے قبولیت دعا کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں. اگر کوئی کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، تو وہ اس کی بھی سنتا ہے. اور خصوصاً اگر وہ مظلوم ہو، کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو، تو وہ فریاد فوراً اوپر پہنچتی ہے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہو. اس لیے یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ سب کو بتا سکتے ہیں، مسلم نان مسلم سب کو سکھا سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے رب کو پکارے اور رب ان کو ہدایت دے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد بیٹھتا ہے، اور اگر وہ خصوصاً یہ کہ جلدی قبول ہو جائے، تو اس وقت جو ایک خصوصی شکر کی کیفیت آتی ہے. لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہونا. بات میں یہ کر رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کوئی شخص بہت نیک مسلمان ہو یا بہت اچھا مسلمان ہو، وہ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. اس لیے بعض اوقات لوگ جب مایوس ہونے لگتے ہیں نا کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری نہیں سنی جائے گی، تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس ہو کے کہاں جائیں گے سننے؟ کس سے مانگنے جائیں گے؟ ان کو بھی پکارنا چاہیے، خواہ کوئی کیسے بھی گناہ میں ڈوبا ہوا، کیسی بھی حالت میں ہو، اور اس کے لیے بھی مانگنا چاہیے. حتیٰ کہ کافر جب تک زندہ ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی خیرخواہی بھلائی کے لیے بھی آپ خوب دعائیں مانگ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے بھی دعا کرتے تھے، یا
حضرت عمر کے لیے کہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ضروری ہدایت دے. تو دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں، ان میں بھی دیتی ہے جو نہیں اتری. دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہوئی تھی. اس نے قیامت تک زندگی کی دعا مانگی تھی، اس کی بھی قبول کر لی گئی. اس نے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے کہ میں انسانوں کو بھٹکا سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تمہیں مہلت دی گئی. اس لیے یہ خیال تو اپنے دل سے سب نکال دیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. سب کی ہو سکتی، شرط یہ ہے کہ آپ واقعی دعا مانگ رہے ہوں. ہاں، جو غافل دل سے مانگے اس کی نہیں قبول ہوتی، کیونکہ وہ مانگ نہیں رہا، وہ تو بس صرف ایک فرض پورا کر رہا ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں مانگنے کا عمل نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں مانگ نہیں رہا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا. بس کچھ ادب یہ ضرور سکھائے گئے کہ انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، غلط کاموں کی دعا نہ کرے، اور پھر ساتھ یہ کہ دعا کرنے کے بعد مایوس نہ ہو، دعا میں جلد بازی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وعدہ کر رکھا ہے. استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات تو انسان کو بالکل وہی مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ دے دیا جاتا ہے جو اس کو زیادہ ضرورت ہوتا ہے. یعنی ہمارا تو علم اتنا محدود ہے نا، ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ ہمیں وہ نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. اگر آپ اپنی گزشتہ زندگی کی دعاؤں پہ ایک نظر ڈالیں تو ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کیا ہے. ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی یا دین کو سیکھنے کا شوق دیا، ضروری نہیں کہ ہم سب نے یہ مانگا ہی ہو کہ اللہ تو ہمیں موقع دینا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ اور مانگتے رہے اور ہمیں وہ نہیں ملا، یہ نعمت مل گئی اور وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہو گئی. اور یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں وہ چیز مل جاتی اور آج ہم اس چھوٹی سی چیز کو لے کر اس کا شوق بھی پورا کر چکے ہوتے، اس کی ساری اٹریکشن ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی اٹریکشن ختم نہ ہو جائے یا جس کی ویلیو گھٹ نہ جائے، جو پرانی نہ ہو جائے. لیکن قرآن کا علم ایک ایسا علم ہے جو ہر دم نیا لگتا ہے، ہر دم زندگی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ایک راحت ملتی ہے. یہ پرانا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی آفت ٹال دی جاتی. آپ مانگ رہے ہیں رزق، تو وہ رزق میں برکت تو نہیں ہوتی مثلا، لیکن کوئی بیماری آپ سے ٹال دی جاتی کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اگر مال مل بھی جائے اور ایسی بیماری لگ جائے کہ سارا مال اس میں ڈوب جائے، تو مال بھی گیا اور تکلیف الگ. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو زیادہ مال تو نہیں دیتے مگر وہ بہت بڑی بلا سے محفوظ رکھتے ہیں، کسی حادثے سے بچا لیتے ہیں، کسی ایسی پریشانی سے بچا لیتے ہیں کہ جس میں آپ کا سب کچھ ہی کھپ جاتا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی رائٹ تو نہیں ہے، ہم کو ڈیزرو تو نہیں کرتے کہ ہر وقت ہم امن و امان میں رہیں. ہمارے اپنے گناہوں کی بدولت، کئی بیرونی اسباب کی بدولت کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت کسی بھی وقت آ سکتی جو دنیا میں مختلف لوگوں پر آتی رہتی. ہم ہر امن ڈیزرو تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی عنایت اور رحمت اور نعمت ہے کہ وہ جو ہمیں دیے ہوئے یہ. اور یہ عین ممکن ہے کہ ہم کوئی اور دعا مانگتے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ہمیں عافیت میں رکھے ہوئے ہو، ایک پرسکون زندگی دیے ہوئے ہیں ہمیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. کتنا بڑا احسان ہے اس کا. اس لیے اگر کوئی دعا وقتی طور پر بعینہ ہی قبول نہیں ہوتی، بعینہ ہی کا کیا مطلب ہے؟ ایز اٹ از، جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو بھی کوئی بات نہیں، صبر کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. استجب لکم، قبول کرتا ہوں.
یہ ایسے دل کے بہلانے کے لیے نہیں کہا گیا، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے پختہ، اور اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت بھی ہے اور پھر وہ ہر چیز دینے کے قابل بھی ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اس لیے اس سے مانگتے چلے جاؤ، اور پھر کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، کبھی تیسرے انداز سے، لیکن اس سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ فارمل آداب بھی سکھائے گئے ہیں، ایٹ ٹائمز ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی ہر وقت دعا مانگنے کے لیے فارمل انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا صبح شام کے اذکار ہیں، چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، اب مثلا باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا ہے تو اب آپ پہلے سے تسبیح اور درود شریف تو نہیں اس کے پڑھیں گے، یا نکل کے وہ ساری فارمیلٹیز تو نہیں پوری کریں گے جو دعا کے اول آخر کی جاتی ہیں عموماً، جو فارمل دعا مانگی جاتی۔ تو ایٹ ٹائمز آپ بس ڈائریکٹ دعا مانگ لیں، ایٹ ٹائمز آپ پوری فارمیلٹیز کے ساتھ مانگ لیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ فارمل دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں عاجزی ہونی چاہیے، مانگنے کا انداز غالب ہونا چاہیے، شعر کے انداز میں چیخ چلا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، یا تقریر کے انداز میں دعا نہیں مانگنی چاہیے، امید اور خوف کے درمیان اعتدال کے ساتھ، پھر اسی طرح یہ کہ دعا میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر اہتمام کبھی ہو سکے، کبھی کبھار تو بہت اچھا ہے، اور خصوصی جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مثلا رات کے تیسرے حصے میں یعنی سحر کے وقت، پھر اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان، صف میں کھڑے ہو کر، صدقہ کرنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے بعد، عصر کی آخری گھڑی میں، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی میں، سجدے میں دعا، رات کو آنکھ کھل جانے پہ دعا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد دعا، تلاوت قرآن کے بعد دعا، عرفہ کے دن کی دعا، رمضان کے مہینے میں خصوصاً روزہ افطار کرتے وقت دعا، پھر عادل امام کی دعا، مسافر کی دعا، بارش کے وقت کی جانے والی دعا، یہ خاص قبولیت کے اوقات اور اسباب ہیں، پھر التحیات اور درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے جو ہم بیٹھ کے نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، یہ بھی صرف رب جعلنی تک ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ دعائیں بھی ہیں۔ پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آ رہا ہو، بہت دل اس کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے، تو جب دل بہت متوجہ ہو تو فوراً دعا کے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طرح اضطراری کیفیت میں، بہت بے چینی کے وقت، جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، بیماری کے وقت، پھر اسی طرح سفر کے وقت، پھر اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، استاد کی دعا شاگردوں کے لیے، شاگردوں کی دعا استاد کے لیے، اور جب دعا مانگے تو انداز کیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اپنی ذات سے شروع کر کے والدین یا قریبی لوگوں کے بعد پھر سب کے لیے عام دعا، پھر اسی طرح وضو کے بعد کی دعا، کعبہ کو دیکھتے وقت جب پہلی نظر سے دیکھیں، پھر حتیم کے اندر، پھر سعی اور طواف کرتے وقت دعائیں پڑھنا، پھر مزدلفہ میں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان قبولیت کے خاص مواقع اور مقامات کے علاوہ دعا تو کسی بھی وقت کی جا سکتی اور کوئی بھی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، مایوسی کے ساتھ دعا نہ ہو، کیونکہ جتنی ہماری دعا کے اندر یقین کی کیفیت ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ قبولیت کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ یعنی عزم کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ تو چاہے تو قبول کر، نہیں چاہتا تو نہ کر، یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی، نہیں یا اللہ تو کر سکتا ہے تو قبول فرما۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ بہت تیزی سے قبول ہوتی، کہتے ہیں نا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ کہاں جا پہنچتی ہے؟ ساتویں آسمان تک۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی تقدیر بھی بدل دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اس درجے کی کوئی بلا آنے پہ اس سے روک دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ نہیں، دعا سے کبھی نہ تھکے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اور پھر خصوصاً اللہ کا فضل مانگنا، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ پھر اسی طرح عافیت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر حادثے مصیبت تکلیف پریشانی سے بچا کر رکھے، یہ دعا بھی بہت پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں جو نازل ہو چکی اور ان کے معاملے میں جو نازل نہیں ہوئی، بس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔ اور پھر آخری بات کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جب ضرورت پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے تکبر کی بنا پر نہیں مانگتے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بے تعلق ہو گیا نا اپنے رب سے نہ مانگ کر، اور خصوصاً تکبر کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ سیدخلون جہنم داخرین، ان